فرعون کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اور کس طرح سارا ذکر آتا ہے، اور کس طرح فرعون جو دشمنی کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور پوری لشکر دشمنی کرتی ہے، اور کس طریقے سے پورا واقعہ پڑھیں گے. اور یہ واقعہ جو میں نے پڑھا کہ دشمنی میں اس نے اتباع کی اور جناب غلطی نکالنے میں اتباع کی، تو الٹیمیٹلی اس کو ادراک ہو گیا غرق ہونے کا، اور جب غرق ہونے کا ادراک ہو گیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، پھر بھی اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اللہ نے کیا کیا، اس کے جسم کو، اس کے بدن کو پریزرو کر دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے یہ سبق حاصل کر سکیں. لیکن اب ہوا کیا، اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ خبر آئی اخبار میں، کہنے لگے صاحب محمد شیخ آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے. ایک صاحب ابھی پتہ نہیں کوئی گاؤں جس کو میں نے سنا بھی نہیں، کوئی گاؤں، کوئی ایسا خطرناک چپواں سا گاؤں کا ذکر آیا. اس گاؤں میں کہنے لگے بہت سارے جسم، پورے جسم کے ساتھ ایک آدمی کی پوری باڈی ملی ہم کو. کیا؟ کسی آدمی کی پوری باڈی جس پہ کسی کیڑے نے، کسی چیز نے کچھ ٹچ ہی نہیں کیا. تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا میں وہی سمجھتا ہوں جو اللہ نے بتایا. فرعون ہے، ان کی نظر میں تو بہت پہنچے بزرگ ہیں، ان کو کسی کیڑے نے ہاتھ نہیں لگایا. ان کے نظر میں وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، کیڑے گھبرا رہے ہیں ان کو ہاتھ لگانے سے. تو فرعون سے بھی کیڑے گھبرا رہے ہیں ہاتھ لگانے، اس کو کچھ کیا فرعون کی باڈی کو کچھ کیا کیڑوں نے؟ یعنی کیڑوں نے فرعون کی جسم کو ہاتھ ہی لگا ہزاروں سال سے، وہ ایسی کی ویسی ہے. اور سائنسداں پریشان ہے کیسے ہی ہے. آپ سوچئے کتنی، اور ایسی کوئی ایک باڈی نہیں، چپکے سے کوئی اور نکل آتی ہیں، ان کو پہچان جائے کون ہے. یہ پہنچے ہوئے نہیں ہیں، یہ پہنچے ان سے ڈر رہے ہیں. آج بھی ان مردوں سے ڈر رہے ہیں لوگ، بلیو کریں آپ. وہ فرعون کو اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک کثرت سے لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں. آیات میں لکھا ہے کہ کیریکٹر جو ہے، یہ جو پرسنالٹی ڈیفائنڈ ہے، یہ تو فرعون ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج کے دن ہم نجات دے رہے ہیں تجھ کو تیرے بدن میں، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ ایک آیت بن جائے، نشانی بن جائے، بعد والے لوگ دیکھ کے اس سے سبق لیں. اور اس بات کو اکثریت جانتی نہیں ہے، تو ان کو ہم کہہ رہے ہیں یہ بزرگ پہنچے ہوئے ہیں. اب یہ آگے سورہ آل عمران تیسری صورت ہے، اس کی 102 آیت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے تقوی اختیار کرو جیسے کہ اسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا سوائے یہ کہ تم مسلمان سر تسلیم خم کرنے والے ہو. اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے ایمان والوں سے. ایمان، بلیف، اے ایمان والو، یعنی ہم سب کوشش کر رہے ہیں ایمان لائیں، آیت پر ایمان لائیں. تو یہاں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا حق تقاتی، جیسے کہ اس کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اب میں نے دیکھی یہاں پر عربی میں ایک لفظ بولا تو حق کا، تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. حق یعنی جیسے تقوی اختیار کرنے کی سچائی ہے، سچائی میں آپ کریں. تو اب مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ تقوی کے کیا معنی، کیونکہ تقوی کے معنی بھی نہیں سمجھتے لوگ. تقوی کے معنی ہوتے ہیں جیسے کہ عام طور پہ آپ نے مروجہ سنا پرہیزگار. پرہیز کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ڈاکٹر نے کہا آپ یہ نہ کھائیں، وہ نہ کھائیں، یہ نہ کھائیں، ہے نا. کھانے میں کہہ دیتے ہیں نا یہ آپ کے لیے، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ پرہیز کریں، اس چیز کا پرہیز ہے، اس کا پرہیز ہے. تو اس طرح کا پرہیزگار سے کچھ صحیح مطلب اس کا ایک معنی نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کو ایک معنی بنا دیے. لیکن اس کے اپنے لفظ کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنا. تقوی معنی حفاظت کرنا، ٹو گارڈ یور سیلف. اچھا اب آپ کس چیز سے گارڈ کریں گے؟ وہ آپ گارڈ کرنے میں وہ آپ سمجھیں حفاظت کس طرح کرتے ہیں. ہم نے اللہ تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ سے حفاظت کریں آپ جیسے حفاظت کرنے کا حق ہے. تو اب دیکھیے کس طرح آپ کو حفاظت کرنی ہے کہ ہماری جو نفسیات ہے، ہماری جو نفسیات اور سائیکالوجی جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ایڈریس کر رہا ہے، وہ ہماری نفسیات سے کر رہا ہے، سائیکالوجی سے. وہ جو نفسیات ہے ہماری،
اس میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا دیتی ہیں ہماری نفسیات کو. جب ہم ان احکامات پر عمل نہیں کرتے جو کہ ہمیں بیان کیے جا رہے ہیں, یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ ہمیں جو بیان کیا جا رہا ہے, اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ہماری نفسیات ہرٹ ہو جاتی ہے, نقصان پہنچ جاتا ہے نفسیات کو. نفسیات جو ہے اس کو ہرٹنس ہو جاتی ہے, زخم لگ جاتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے. تو ہم کو آیات سے حفاظت کرنی ہے. تو میں آپ کو یہاں ایک بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ منافقون میں ایک آیت ہے, دوسری نمبر کی آیت ہے, اس کا میں ایک پورشن اس کمپیریزن میں پڑھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے حفاظت کرنا کس طرح ہے اور جننا کیا چیز ہے, شیلڈ کرنا, ڈھال بنا دینا. تو وہ آیتیں میں پڑھ دیا, اس بکلیٹ میں نہیں ہے, آپ نوٹ کر لیں. یہ آیت نمبر سورہ منافقون کی دوسری آیت ہے. اتخذوا ایمانہم جنتن وصدوا عن سبیل اللہ. جنتن سوری اتخذوا ایمانہم جنتن وصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون. جنتن, یہ جو لفظ جنتن ہے اس کے پورے معنی ہوئے کہ وہ پکڑتے ہیں اپنے دائنے رائٹ کو ڈھال بناتے ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ کے بارے میں, بے شک وہ برائی ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دنیا میں یعنی جب آیات کی ہم کو وضاحت ہو جائے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کے لیے. ایک آیت کی مجھے وضاحت ہو جائے تو اس آیات سے میں حفاظت کروں اپنی نفسیات کی. مثال کے طور پہ کہ مجھے کہا گیا کہ نشہ مت کرو, تو میں نے آیات سے حفاظت یعنی اپنی نفسیات کی کیسے حفاظت کی کہ میں نے نشہ نہیں کیا, یہ حفاظت کی, میں نے گارڈ کیا اللہ سے, تقوی اختیار کیا اللہ کا. کہ آیت سے تقوی اختیار کرنا یہ ہوتا ہے کہ آیات سے جو آیت کے اندر جو میسج ہے, سینس ایسنس, اس سے میں نے اپنی نفسیات سے حفاظت کی, تقوی اختیار کیا. لیکن ایسے لوگ ہیں جو آیات کو استعمال کر رہے ہیں, اپنے رائٹ کو استعمال کر رہے ہیں, جننا یعنی کہ شیلڈ کر رہے ہیں وہ غلط کام, اور آیت بتا رہے ہیں. یعنی وہ کیا ہو گیا, وہ آپ نے شیلڈ کیا, اپنے کو ڈھال بنا لیا, آیت کو استعمال کیا ڈھال کے طور پہ. کردار جو ہے شیلڈ کرنا یہ ہوتا ہے, ڈھال کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کر رہے ہیں غلط, لیکن دوسرے کو آیت بتا کے ڈھال بنائے بیٹھے گے تاکہ آدمی کچھ نہ کہے آپ کو. تو یہ کہہ رہا ہے اتخذوا ایمانہم جنتن وصدوا عن سبیل, وہ روک رہے ہیں اللہ کی راہ سے اور اپنے دائنے کو شیلڈ کر رہے ہیں, ڈھال بنا رہے ہیں آیتوں سے. یعنی آیت بتا کے دوسرے کو ڈھال بنا دی. اب آدمی ڈھال دیکھ کے آیت کر کے چپ ہو جائے گا آپ کو, مگر آپ کا کردار میں وہ حفاظت نہیں کر رہے اپنی پرسنالٹی کی, وہ نفسیات کی حفاظت نہیں کر رہے. تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو یہ جو ہے منافقون میں منافق ہو ذکر ہے. منافق لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی آیت جانتے ہیں, عربی بھی سمجھ رہے ہیں, معنی بھی سمجھ رہے ہیں, اس کی مقصد کو بھی سمجھ رہے ہیں, مقصد پہ عمل نہیں کر رہے, نالج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ ڈھال بنی رہے, ان کی شخصیت کی ڈھال بنی رہے. ایک ڈھال بنی ہوئی ہے کہ آپ کو لوگ کہہ نہ سکیں کچھ کہ وہ یار یہ تو بڑا مذہبی آدمی, قرآن بتا رہا ہے, آیتیں پڑھ رہا ہے, آیتیں بتا رہا ہے, اور ان کا اصل کردار جو ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں اور روک رہے ہیں اللہ کی راہ کے بارے میں. تو دنیا میں ایسے بہت لوگ مل جائیں گے جن کو اللہ منافق کہہ رہا ہے. سورہ منافقون میں دوسری آیت ہے منافقوں کے بارے میں. کہ اب سوچئے, اب ہم کو یہ ڈیفرینشیٹ کرنا ہے کہ ہم آیات سے اپنی نفسیات کی حفاظت کر رہے ہیں یا آیت سے ہم اپنے آپ کو ڈھال بنا رہے ہیں کہ دوسرے آپ کو ایمان والا سمجھیں, اور ایکچولی آپ ہپوکریسی کر رہے ہیں, منافقت کر رہے ہیں. یہ اس لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں, جو بھی اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, حفاظت کرو اللہ سے جیسے حق حفاظت کرنے کا, اس کا حفاظت کرنے کا حق یہ ہے کہ جیسے اللہ نے آپ کو وضاحت کر دی آیت پر اس پہ بلیو کریں اور عمل کریں. اور اگر آپ ایسے نہیں کر رہے اور آیت یاد کر لیا, آپ نے رٹ لیا ہے, اس کو آیت یاد کر لی ہے اور سچویشن پہ آیت بتا رہے ہیں آپ, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ڈھال بنا رہے ہیں آیت کو, صرف ڈھال بنائے بیٹھے ہوئے. یہ اس لیے میں آپ کو کمپیریزن میں بتا رہا ہوں کیونکہ سورہ منافقون میں ایسے لوگ ہیں. ہمارے کو یہ ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم حفاظت کریں اپنی نفسیات کی جیسے ہمارے کو حق ہے نفسیات کو حفاظت کرنے کا, کیونکہ زخم بھی اسی نفس کو جا کے لگتا ہے, نفسیات میں ہی زخم لگ رہا ہے, اور وہ زخم ہمیشہ لگے جب شیطان کی آپ اتباع میں کوئی غلط حرکت کر بیٹھیں گے. تو حفاظت کرنا ہے, جب شیطان وسوسہ ڈالے تو پہچان لیں,
جب آپ کا جذبات میں کوئی شیطان غلط عمل کرانا چاہے اس وقت پکڑ لیں شیطان کو. تو آپ نے حفاظت کی اپنی نفسیات کی, غلط ڈیسیجن نہیں لیا, غلط کام نہیں کیا. لیکن یہ جو ہے شیطان, یہ آپ کو ڈھال بنانا سکھا, شیطان کا منافق لوگ جو ہیں وہ ڈھال بنانا سکھا رہے ہیں کہ آیت یاد کر لو, آیت بتا دو اور ڈھال بنا لو, دوسرے چپ ہو جائے گا کیونکہ آیت کے آگے کوئی بولتا نہیں ہے. لیکن تم اپنی زندگی جیسے گزارتے رہو. تو یہی اس لیے اللہ نے یہ بتایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا, یا حفاظت کرو اللہ سے جیسے حق ہے حفاظت کرنے کا, حق کا تقاتی اس کے حق ہے جیسے حفاظت کرنے کا. ولا تموتن, اور تم نہ مرنا, الا وانتم مسلمون, سوائے یہ کہ تم سر تسلیم خم کر دو. یہ پورا کنٹینیوس پروسیس میں ہوگا انشاءاللہ, آپ اسی طرح کریں جیسے کہ اوپر کرتے آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے جنہ کیا یعنی شیلڈ بنائی, ایمان کو شیلڈ بنانے کی کوشش کی, وہ نقاب ہٹ جائے گی, وہ چھپا نہیں سکتے آپ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ کرو, اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے, پس اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی, پس تم نے اس کی نعمت کے سبب بھائی بھائی ہو کر صبح کی, اور تم سب آگ کے گھڑے کے کنارے تھے, پس اس نے تمہیں اسے بچا لیا. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیت کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہ بات کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو پکڑ لو مضبوطی سے. اور آگے چھوٹا سا ایک لفظ ہے وَلَا تَتَفَرَّقُوا, وَلَا تَفَرَّقُوا, وَلَا تَفَرَّقُوا, اور تم تفرقہ نہ کرو. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی رسی کو آپ پوچھیں اللہ کی رسی کیا ہے, تو سارے لوگ بتائیں گے قرآن. اللہ یہاں پر مثل بیان ہے, رسی کا مطلب قرآن کی بات ہے, اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے آدمی پکڑ لے. صحیح ہے صاحب, لیکن اس میں لکھا ہے آگے اور تم تفرقہ نہ کرو, ولا تفرقوا. تو میں نے آپ کو یاد ہو کہ میں نے سب سے پہلی آیت جب پڑھی تھی اس لیکچر کی, اس میں نے پڑھا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام سلامتی حاصل کرنا ہے. تو اس میں لکھا تھا آگے لکھا تھا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور نہیں اختلاف کیا جن کو دی گئی تھی کتاب, إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, سوائے جب آ گیا ان کے پاس علم, لوگوں کے پاس ایک دوسرے کو بغیم دشمنی غلط کرنے کے لیے اختلاف کر دیا. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جب بھی کوئی علم آتا ہے آدمی کے پاس, تفرقہ کر دیتا ہے آدمی علم آنے کی وجہ سے اور دوسرے کو غلط کہنے کے لیے. تو جیسے میں نے بتایا, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو میں نے بتایا, اسی طرح انسان جو ہے علم آ جانے کے بعد دوسرے کو یہ بتانے کے لیے تم غلط ہو تفرقہ کر دیتا ہے. تو اللہ بھی بتا رہا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, نہیں اختلاف کیا لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی, سوائے اختلاف کس میں کیا, إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, سوائے انہوں نے اختلاف اس بات میں کیا کہ دوسرے کو غلط کہیں کہ تم غلط ہو ہم صحیح ہیں, علم آ جانے کے بعد. تو پتہ چلا علم کے بعد اصل میں مقصد ہے علم کے بعد ہدایت. اگر آپ کو آیت کی علم آ گیا, اس کی انڈرسٹینڈنگ آ گئی, اس کی وضاحت ہو گئی, تو سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے ہدایت. اگر آپ ہدایت نہیں لیں گے تو کیا ہوگا, ایک دوسرے کو غلط کہنے لگیں گے, ایک دوسرے کو آیتیں بتا کے تم غلط ہو میں صحیح ہوں, تم غلط ہو میں صحیح ہوں, وہ شیلڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. جنہ یعنی شیلڈ کرنا, آیتیں بتا غلط, تم غلط ہو, تم غلط ہو, تم غلط ہو. غلط کہنا مقصد نہیں ہے, ہدایت لینا ہے مقصد. اصل مقصد ہے آیت سے ہدایت لینا. یہاں کیا کر رہا ہے, شیلڈ کر کے دوسرے کو غلط کہنا شروع کر دیا, اس سے کیا اختلاف کر دیا, تو ولا تفرقوا اور تفرقہ کر دیا.
تبھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور پکڑ لو اللہ کی رسی کو جمع ہو کر، اور وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم تفرقہ نہ کرو۔ اب یہ سمجھیے، ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ آج ہم لوگ، ایک تو ہوتی ہے آیت کی ایسنس، جیسے یہاں کچھ لوگ ہیں جو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں آیت، میرے خیال سے یہاں پر 15-20 آدمی سے زیادہ ایسے نہیں ہوں گے جو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، لیکن یہاں میجورٹی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ آیت کہیں نہ کہیں سنتے ہیں، اور یہاں بھی سنتے ہیں بھائی، کئی بار یہاں پر ہم کئی بار یہ آیت سنتے آئے، یہ ہے کہ نہیں؟ تو آپ یہ سوچیں، کیا آپ اس وقت جو آپ کی کنڈیشن ہے، مینٹل کنڈیشن، نفسیاتی طور پہ ہم سب آپس میں کیا بھائی بھائی ہیں؟ سوچیں اپنے دل و دماغ میں، کیا ہمارے اندر وہ محبت ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو سوچیں کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آگے اللہ تو ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اس کو نعمت جو اللہ نے تمہارے اوپر کر دی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، کہ تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، اور پھر تم اس کے بعد صبح تمہاری ہوئی بھائی بھائی بن کر۔ اگر آپ کی زندگی میں یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سنتے آ رہا ہے کئی سالوں سے، اگر ان کے اندر قدورت آج بھی ہے کسی قسم کی بھی، تو اللہ کی نعمت ان پر نہیں ہے، یہ یاد رکھیں آپ۔ کسی قسم کی بھی کوئی شخص یہاں بیٹھ کر قدورت رکھتا ہے، اس پہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، کیونکہ اللہ یاد دلا رہا ہے کہ نعمت کو یاد کرو، کیونکہ یہاں کنٹینیوس ہم آ رہے ہیں، اور ہمارے اندر اگر وہ قدورت رکھی ہوئی ہے تو اللہ تو ان شخص کو یاد دلا رہا ہے جن پہ اللہ کی نعمت ہوئی ہے، جن پر اللہ کی نعمت ہو گئی ان کی بات ہو رہی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو نعمت جو اللہ نے تمہارے اوپر کر دی۔ جس شخص پہ نعمت ہو گئی، جس پہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ کیا نعمت کس طرح پہچانے؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ تو کھول رہا ہے، کھول کے بیان کر رہا ہے کون کس سے دشمنی کر رہا ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے پھر تمہارے دل میں الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، پھر ان کی صبح ہوئی بھائی بھائی بن کر۔ کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں؟ اس چیز کو کون فیل کر سکتا ہے؟ اسی پہ اللہ کی نعمت ہے، وہی بھائی بھائی محسوس کر سکتا ہے ایک دوسرے کا، ورنہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے اندر اتنی قدرت اور دشمنی ہے، نہیں کر سکتے۔ آپ کتنا سونا چاندی لے آئیں، کروڑوں ملین ڈالر جو نہیں لا سکتے وہ نعمت جو اللہ کرے گا جب تک آپ کے دل میں سے وہ قدرت نہ نکلے۔ ہمیں اس چیز کو فیل کرنا چاہیے کہ ہم آخر اتنے عرصے سے ہم بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، ہم نے کوششیں بھی کی ہیں، ہم نے برائیاں اپنی ہٹائی ہیں، ہم نے اچھائیوں میں کوشش کی ہے، لیکن ہم میں ابھی پوری طرح صحیح طرح داخل نہیں ہو رہے اسلام میں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو سلامتی میں پوری طرح، تاکہ سلامتی حاصل ہو پوری طرح آپ کو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم اتباع نہ کرو شیطان کی، انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، دشمنی کر رہا ہے، کنٹینیوس کھلا دشمن ہے، اس کی پہچان کریں آپ۔ یہ خالی ہم تلاوت تھوڑی کر رہے ہیں آیات، اس سے پہچانیں اپنے آپ کو، مجھ کو، سب کو آپس میں، اور اس چیز کی کنڈیشن کو یاد کریں جو اللہ یاد دلا رہا ہے، جس کے اندر آپ کے اندر یہ دشمنی نکلے اور آپ بھائی بھائی ہو جائیں۔ اس جذبے کو اگر آپ نہیں سمجھ سکتے تو اس کے معنی آپ پہ اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہم راستہ مانگتے ہیں ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا، اس انعام کا راستہ کی آپ مانگ رہے ہیں، کنٹینیوس ہر نماز میں کہہ رہے ہیں آپ، راستہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہو۔ اور یہ اللہ یاد دلا رہا ہے، اس نعمت کو یاد رکھو، جو اس نعمت سے کیوں ہٹ جاتے ہیں آپ؟ اس نعمت کو یاد کرا رہا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اس نعمت کو جس نے تمہارے اوپر کر دی۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تم پر الفت ڈال دی تمہارے دلوں میں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، پھر تمہاری صبح ہوئی بھائی بھائی بن کر، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے ہو، فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا، پھر اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ واضح کر رہا ہے تمہارے لیے آیات، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ کنٹینیوس سچویشنز ہیں، یہ ایک دفعہ کی آیات نہیں ہیں، یہ کنٹینیوس سچویشنز ہیں
جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، ہم بے پہچانے آیات سے پہچانے ایک دوسرے کو. ہم یہ آیات ہیں جو آپ کو پہچان کروا رہی ہیں. ان آیات کی سچویشن سمجھا کریں. یہ خالی ایسی لکھی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت کی دنیا جو اس پریکٹیکل سچویشن سے گزرتا ہے اس کو سلامتی حاصل ہو رہی ہے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، جو بھی سچویشن کو فیل کر رہا ہے اس کو سلامتی حاصل ہے، اس کے دل پاک ہو رہے ہیں، اس کے دل کے اندر صفائی آ رہی ہے، اس پہ اللہ کی نعمت ہو رہی ہے. جو ہم 5 ٹائم مانگ رہے ہیں ہر نماز میں کہنا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا. یہ انعام آپ کو اٹین کرنا ہے، اچیو کرنا ہے، سلامتی حاصل کرنی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے. ہماری آدھی سے زیادہ زندگی گزر چکی ہے، 50% ہماری زندگی گزر گئی. اب ہمارے پاس کوئی اور دروازہ نہیں ہے کہ ہم لوٹیں اور کہاں جائیں، سوائے اس کے ہم آپس میں بھائی بھائی، ہماری صبح بھائی بھائی بن کے ہو، کنٹینیوس نان سٹاپ. مقصد سمجھیں اس پورے ہماری گیدرنگز کا. اس جگہ ہم یہاں پہ کوئی کروڑ لاکھوں آدمی تھوڑی آ رہے ہیں، کیونکہ اکثریت اللہ کہہ رہا ہے گمراہ ہے. ہم چند لوگ تو ہیں یہاں پر جو بیٹھتے اٹھتے ہیں. اس میں ہمارے اندر یہ چیزیں کیوں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. اس چیز کو ہم نکالیں، کیونکہ ایک دوسرے پہ غلطی رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی جنت تھوڑی مل رہی ہے آپ کو ان چیزوں سے. یہ انعام تو اسی طرح ہوگا. آپ یاد رکھیں یہ انعام کی کنڈیشن ہے. صراط الذین انعمت، راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہو. یہ یاد رکھیں کہ ہم 5 ٹائم ہر نماز میں ہر آیت میں یہ خالی رٹی طوطے کی طرح نہیں کہہ رہے ہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ہم کو انعام کو دکھائیے. ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا میننگ ہے. اس کو صراط الذین انعمت، راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا، میننگ ہے، اس کے میننگز ہیں. اور اس میننگ کی یہ کنڈیشن ہے کہ یہ کنڈیشن ہمارے پاس ہو تو اللہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، جمع ہو کر سب مل کر. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ مت کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت، یاد کرو اللہ کی نعمت تمہارے اوپر. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب کہ تم دشمن تھے. کتنی واضح ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس نے تمہارے دل میں الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اس کی نعمت کے سبب، اس نعمت کے سبب جو صبح تمہاری ہوئی وہ بھائی بھائی بن کر ہوئی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور یہ بھی یاد دلا دیا کہ تم آگ کے گڑھے کنارے کے تھے، بالکل کنارے کارنر پہ تھے کہ گر جاتے آگ کے اندر. اور آگ کے کنارے یہ دنیا میں نہیں، آخرت میں آگ کے گڑھے کے نہیں، کہ اللہ آگ کا جو تیار کر رکھی ہے اس نے آگ، اس کے بالکل کارنر پہ کھڑے ہوئے تھے آپ. ذرا سا دھکا دیتا ہے دوزخ میں گر جائیں گے آپ. تو وہ کہہ رہا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، وہیں سے تو بچا رہا ہے. فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، بس ہم نے تم کو اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اور اسی طرح ہم بیان کر رہے ہیں تمہارے لیے آیات تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہ جو اب آخری آیت ہے اس پورے لیکچر کی، اس میں البقرہ 2:128 آیت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے. البقرہ 2:128 ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنے لیے مسلم سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے، اور ہماری ذریت میں سے ایک امت بنا دے جو تیرے لیے مسلم سر تسلیم خم کرنے والی ہو، اور ہمیں ہمارے مناسب دکھا اور ہمارے اوپر لوٹ، بے شک تو لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا ہے. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور پھر اسماعیل علیہ السلام سے انہوں نے ذبح ہونے کے لیے بات کی. پورا ایک واقعہ ہے، اور کس طرح انہوں نے زندگی میں قربانی دی ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے اس دین کے لیے، فیصلے کے لیے. وہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن دونوں نے جب قربانی دی انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا اللہ کو. لیکن ان کو اس کے باوجود ان کو
یہ کہنا پڑ رہا ہے ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے رب ہم دونوں کو مسلم بنا دے تیرے لیے. یہ جو لکا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تیرے لیے، مسلم بنا دے تیرے لیے، یعنی ہم سر تسلیم خم کردہ ہو جائیں اللہ کے لیے. جبکہ ہمیں معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں، امام ہیں اور پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی اسی طرح رسول اور نبی تو ہے ہی. اتنی بڑی بات، اتنا بڑا درجہ ان کو اللہ نے دیا، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ اے رب ہم دونوں کو سر تسلیم خم کردہ اپنے لیے بنا دے. اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ اپنے کو اللہ کا مسلم سمجھ رہے ہیں کیا اللہ نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا کہ آپ اللہ کے سر تسلیم خم کردہ ہیں؟ کیا سمجھ لیا آپ نے اپنے آپ کو؟ جبکہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تو کہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے رب ہم دونوں کو مسلم سر تسلیم خم کردہ بنا لے اپنے لیے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ایک ایسی ذریت ہو جو مسلم ہو، سر تسلیم خم کردہ ہو آپ کے لیے. یعنی کہ ان کو یہ یقین نہیں کہ ہم مسلم بنا سکتے اپنی اولاد و ذریت کو، وہ ہی بنائے گا مسلم اپنے لیے. تو جو میں نے پڑھا تھا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں مسلموں کو جیسا کہ مجرم کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، کرائم کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مسلم بنائے گا. اللہ تعالیٰ تو مسلم بناتا ہے، تو اللہ کے بنائے ہوئے مسلم سر تسلیم خم کردہ جو ہے وہ کرمنلز نہیں ہے، وہ کرمنلز نہیں ہے ہرگز بھی. جو اللہ کے نظیر میں مسلم ہے، سر تسلیم خم کردہ ہے، وہ مسلم نہیں، کرمنلز نہیں ہے، مجرم نہیں ہے. اس لیے ان دونوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہی بنا سکتے ہیں سر تسلیم خم کردہ. تو انہوں نے جو دعا مانگی ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے رب ہم دونوں کو سر تسلیم خم کردہ والا بنا دے، آپ بنا دے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ایک ذریت امت مسلم سر تسلیم خم کردہ اپنے لیے آپ بنائیں، یعنی اللہ بنائے. اپنی ذریت کو وہ مسلم نہیں بنا سکتے. ہم اپنے آپ کو مسلم بنا نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا ہم اپنے کو سر تسلیم خم کردہ بھی نہیں بنا سکتے. تبھی یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ ہم کو مسلم سر تسلیم خم کردہ اپنے لیے بنا دے. ومن ذریتنا، اور ذریت کو مسلم آپ بنائیں. وہ ارینا مناسکنا، اور ہم کو ہمارے مناسک دکھا. وہ توب علینا، اور ہمارے اوپر لوٹ، اور ہمارے اوپر لوٹ. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے. جب ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہر لیکچر کا مقصد پورا یہ تھا کہ ہمیں مسلم دنیا میں ہر آدمی اپنا مسلم بنا رہا ہے، اپنا سر تسلیم خم کردہ بنا رہا ہے. ہر آدمی جس نے بیریئر ہاتھ اٹھائے ہوا ہے دنیا میں، کسی نہ کسی نے مذہب کے حوالے سے، کسی نہ کسی پاور کے ساتھ، پیسے، ہر کسی بھی اعتبار سے ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ اس کو میں اپنا نوکر بنا دوں، اپنا سر تسلیم خم کردہ بنا دوں. تو جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مسلم کے ساتھ وہ لیبل لگائے جس کے وہ سر تسلیم خم کردہ ہیں، اور کہہ بھی رہے ہیں اس آدمی کے فالوور ہے، اس کا آدمی کی بات مان رہے ہیں. یہاں پر جو آدمی آ رہا ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے. یہاں پر میں کسی آدمی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بنے میرے مسلم، یہ سبمیٹر. ہر واضح آیت وضاحت کی جا رہی ہے، اس آیات کو آپ پڑھیں، گھر میں یاد کریں اور سر تسلیم خم کریں، آپ آیات کو سبمٹ کریں، آیات کو، اور ساتھ ساتھ میں امپلیمنٹ کریں. سلامتی حاصل آپ کو ہوگی. معاشرے میں کچھ بنائے جا رہے ہیں اپنے فلسفے، نام دیے جا رہے ہیں اپنے اپنے نام اسلام کے، قرآن کے، بتائے کچھ اور جا رہا ہے، اور سر تسلیم خم کرا رہے ہیں اسکول آف تھاٹ کے. جتنے اسکول آف تھاٹ دنیا میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، سبمیٹرز بنے ہوئے آپ. تو ہم کو تو بننا ہے اللہ تعالیٰ کا مسلم. اللہ تعالیٰ کا مسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا یہ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے کہ دنیا میں مختلف اسکول آف تھاٹ کے سر تسلیم خم کردہ لوگ ہوں گے، اللہ کے مسلم ہو رہے نہیں ہو رہے. یہ ہے اصل بات کہ اللہ تعالیٰ کے کون مسلم ہیں، سر تسلیم خم کردہ اللہ کے کون ہیں. ہمارے معاشرے میں تو یہ ٹیکن